عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من مؤمن الا وانا اول الناس به فی الدنیا والآخرہ. فرمایا سنو مجھ محمد کا اعلان، جب تک میری امت میں سے کوئی بندہ بھی مجھے دنیا میں اور قیامت کے دن بعد آخرت میں جب تک مجھے محبوب مطلق نہ مان لے، رب اسے مومن نہیں کرتا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ کی طلب جنت ہے، جب تک آپ مومن کامل نہیں، اے آنکھوں پٹو تو میرے حل تکو. اگر آپ کی طلب حورے ہیں، ابھی تک آپ کا ایمان مکمل نہیں. اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے ہر اس شے کو بعد میں رکھنا ہے اور آمنہ کے لال کو پہلے رکھنا ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ما من مومن، کوئی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے ہند کا ہو چاہے سندھ کا، چاہے ڈاکٹر ہو انجینئر ہو پروفیسر ہو، یہ دنیا کی ڈگریاں تو لے سکتا ہے، مگر فرمایا میرا رب مومن تب بناتا ہے جب بندے کو دنیا میں بھی میرے سوا کچھ نظر نہ آئے، آخرت میں بھی میرے سوا کچھ نظر نہ آئے. بندے کی نگاہ میں دنیا میں بھی محبوب مطلق مصطفیٰ، اور آخرت میں بھی کیا ہو؟ محبوب کون ہو؟ اونچا بولو، پھر بولو. یعنی اگر 1000 حوریں تمہارے سامنے آ جائیں اور تم آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھو تک نہ، بلکہ کہو ہٹ جاؤ، ہم تو یہاں آئے دیدار مصطفیٰ کے لیے. اب آپ کے دل میں رب نے ایمان رکھ دیا ہے، اور ان جیسی کوئی نعمت ہو کیسے سکتی ہے؟ وہ تو ان سے بنی ہے، جنت حضور کے نور سے بنی ہے، جنت کے اندر جو مخلوقات ہے وہ حضور کے نور سے بنی ہے، آسمان اور زمینیں حضور کے نور سے بنی ہے. اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، وہ لو، وہ قلم، سدرۃ المنتہا، ساری کائنات جس کے نور کے قطرات سے تخلیق ہوئی ہے، اس سارے نور والے کا نام محمد ہے. محدثین نے مفسرین نے صوفیاء نے عارفین نے تسلیات فرما دی کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ مصطفیٰ کے نور سے بنایا ہے. ایک بہت بڑے محدث گزرے، امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اعلم انہ لما تعلقت ارادت الحق تبارک و تعالی بإجادت الخلق و تقدیر الرزق ہی ابرز الحقیقت المحمدیہ من انوار السمدیہ فی الحضرت الاحدیہ ثم صلح منها العوالم كلها علوها و سفلها. اے زبان تو کہیں سبحان اللہ، یا کوئی شعر شروع کریے، وہ پہلے سن لیجئے. فرماتے ہیں امام قسطلانی، یہ بات یاد رکھے کلمہ پڑھنے والے، اے اللہ کو ایک ماننے والے، اے اس کی توحید کا اقرار کرنے والے، اے اسے خالق اور قیوم ماننے والے، انہو لما تعلقت ارادت الحق تبارک و تعالی، جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا، ابرز الحقیقت المحمدیہ من انوار السمدیہ فی الحضرت الاحدیہ، تو پھر پروردگار عالم نے انوار سمدیت میں سے اپنی
اپنی احدیت کی بارگاہ میں ایک نور کو ظاہر کیا اور اس کا نام محمد رکھ دیا. یار یہ نعرہ معروف لگاؤ، یہ کہنے نعرہ رسالت. ادیاں بندیاں ہاتھ نہیں چکیا، یا ہاتھاں وچ کمزوری ہے یا عقیدے وچ کمزوری ہے، تو دو منچ نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ تے رکھ کے بولو نعرہ رسالت. اب کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہے لاہور کے شیروں، پھر بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجدد دین و ملت رولا ہے. غیر تو سمجھتے نہیں، تعصب نہ اپنے بھی نہ سمجھ سکے. یہ وہ مظلوم مجدد ہے، اگر یہ پینٹ شرٹ پہن لیتا تو آپ سارے اس پر فخر کرتے ہمارے مسلم کا ایک سائنسدان ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے داڑھی رکھی، انہوں نے امامہ باندھا، اور آپ انہیں مولوی سمجھے، کچھ انہیں شاعر سمجھے، کچھ انہیں درویش سمجھے. سمجھ اسے کوئی نہ سکا. یہ بابا جو اشعار فرماتا ہے اس پہ غور کرو. اس سے پہلے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کی ایک بات بتلاتا ہوں. یہ وہ احمد رضا ہے جسے صرف حدیث پر دسترس نہیں. ایک بندے نے اعلیٰ حضرت بریلوی سے ایک فتویٰ طلب کیا کہ یہ جو تیمم کرتے ہیں کتنے قسم کی مٹی سے تیمم جائز ہے. یہاں اگر کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا، معاف کرنا مجھے، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو جڑے بڑوں پیڑ میں چاہو تو میں نے دسو کتنی مٹیاں ہیں. یا صبح تسی پورے لاہور دے ایک ایک مدرسے وچ جاؤ اور مفتیوں سے، شیخ الحدیثوں سے پوچھو کہ کتنی اقسام کی مٹیاں ہیں، تو وہ کیسے بتائیں مدرسے میں پڑھایا ہی نہیں جاتا. یہ مٹیوں کا علم اسے کہتے ہیں جیالوجی. یہ جیالوجی کہاں پڑھائی جاتی ہے؟ مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. آپ بتا دیں قبلہ، اسے عربی میں کہتے ہیں ارضیات. اور احمد رضا نے کون سی یونیورسٹی میں، کون سے کالج میں پڑھا تھا؟ جب سوال کیا گیا کتنی اقسام کی مٹی سے تیمم جائز ہے، تو فرمایا آپ وضو کیجئے اور عصر کی نماز پڑھ کر آئیے، کہ آپ نے ابھی پڑھی نہیں، پڑھ کر آئیں گے تو فتویٰ موجود ہوگا. اور اتنی دیر میں کیا فتویٰ لکھا ہے؟ ادھر میرے حل تک ہو. اتنی دیر میں بندے کے عصر کی نماز پڑھنے کے دیر میں 128 قسم کی مٹیاں لکھی. اونج کنجوست سبحان اللہ نہ آکھو. کتنی قسم کی مٹیاں؟ سارا مجمع بولے کتنی قسم کی؟ 128 نام لکھے مٹیوں کے. ان سے تیمم جائز ہے. اور 86 نام لکھے 86 یہ وہ ہیں جن سے جائز نہیں. اسے کہتے ہیں فیضان مصطفیٰ. بولو دوویں ہاتھ چک کے منڈیا بول پیچھے تک کے. اے سارے حلالی فقیر مسلمان بولن گے اچھا بولو عشق و محبت، عشق و محبت. اجے چس نہیں آئی لاہور والے اور اچھا بولو عشق و محبت، عشق و محبت. ایک کسی ہوری کو لوندا نا بندہ تو وہ اچھل دے. ساڑھے کو لیڈا قابل بندہ ہے تو سن پتہ ہی نہیں. اساں کلام بھی سنے ہیں تھے ایک ہی بات، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. خیر یہ بھی بڑی بات ہے جو ہم نے سن لیا، یہ بھی بڑی بات. سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی کی جب نگاہ گئی کس پر؟ حضرت امام کستلانی کے اس فرمان پر کہ اللہ نے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا
تو پہلے نور کو ظاہر کر کے اس کا نام محمد رکھ کر تو پھر اس سے آسمان بھی، زمینیں بھی، جنت بھی، دوزخ بھی، اور عرش بھی، اور کرسی بھی، اور لوح بھی، اور قلم بھی، اور ملائکہ بھی، اور ملائکہ اعلیٰ بھی، کائنات کی ہر شے کو اس نور سے تخلیق فرما دے۔ اچھا توجہ جی، اب جب اعلیٰ حضرت بریلوی نے پڑھا تو کیا لکھا سنیں، یہ میرا شعر نہیں، سمجھیں اپنے امام کو۔ امام لکھتے ہیں یہی ہے اصل عالم۔ اور تو سبحان اللہ کر دیو یارو، یہی ہے اصل عالم، مادہ ایجاد خلقت کا، کہ اگر تم اصل مادہ ایجاد دیکھنا چاہتے ہو تو کائنات کی تخلیق کا مادہ اصلی نور محمد ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں تم سے سلام لکھتے ہوئے، وہ سلام فرماتے ہیں تم سے یا رسول اللہ، تم سے جہاں کی حیات، تم سے جہاں کی، تھوڑا منہ بولو، تم سے جہاں کی، اور تم سے جہاں کا ثبات۔ حیات کیا ہے اور ثبات کیا ہے؟ فرمایا اگر پودا زندہ ہے تو اس کا سبب اگر مان بھی لو سورج ہے تو یا رسول اللہ سورج کے چمکنے کا سبب تیرا نور ہے۔ کہہ دو نعرہ رسالت۔ اور تم سے جہاں کا سبب، اصل سے ہے زن بندہ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور یہ ایک نے نہیں کی بات، ہر ایک نے یہ کی۔ حضرت مجدد الافسانی کو جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ او میں قربان ہوئے، او لوریو تسا سارے تے قربان جنہیں ہاتھ کھڑے کیتے، انہاں تے بھی قربان جڑے نہیں کر سکے، لیکن زیادہ قربان ان پر جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ کون ہے مجدد الافسانی؟ اقبال لاہوری قلندر، جس کی قبر پر جا کر کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، وہ لاد جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ اقبال وہابی تو نہیں نا، اقبال فرما رہا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاد پر، وہ لاد کے جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے۔ اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے ایک صاحب اسرار، وہ جو گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگے۔ ذرا اس کی بات سنیں گے آپ، اس مجدد صاحب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتلائیں، سنیں گے؟ آپ ذرا سنیے، فرماتے ہیں اعلم ان الحقیقت المحمدیہ ظہور اول وحقیقت الحقائق بمعنی ان سائر الحقائق سواء کانت حقائق الانبیاء الکرام او حقائق الملائکۃ العظام علیہم الصلاۃ والسلام کالظلال لہا وانہا اصل جمیع حقائق۔ اب ترجمہ سنیں، فرماتے ہیں کان کھول کے اے طالب حق سن، اللہ نے اس پوری کائنات میں جس شے کو سب سے پہلے بنایا اس کا نام نور محمد ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے محدث کیا کہہ رہے ہیں اور مجدد کیا کہہ رہے ہیں؟ اب محدثین اور مجددین کے مقابلے میں تلیوں اور لوٹوں کی آواز نہ سنیں۔ وہ فرما رہے ہیں یہ نہ تھے تو کچھ بھی، ہینڈ کر کے بولو، کچھ بھی
کچھ بھی، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی، اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو. ارے جان ہے، ارے ان جیسا کوئی نہیں، اللہ. ارے ان جیسا کوئی نہیں. اکرم ہے تو مصطفیٰ، اشرف ہے تو مصطفیٰ، اکمل ہے تو مصطفیٰ، ارفع ہے تو مصطفیٰ، اولا ہے تو مصطفیٰ، عارج ہے تو مصطفیٰ، ارشد ہے تو مصطفیٰ، اول ہے تو مصطفیٰ، آخر ہے تو مصطفیٰ، ظاہر ہے تو مصطفیٰ، رحمت للعالمین ہے تو مصطفیٰ، شفیع المذنبین ہے تو مصطفیٰ، امام المرسلین ہے تو مصطفیٰ، آقائے کل ہے تو مصطفیٰ، دانائے سبل ہے تو مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات ہے تو مصطفیٰ، جانے کائنات ہے تو مصطفیٰ، آنے کائنات ہے تو مصطفیٰ، شان کائنات ہے تو مصطفیٰ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کوئی نہیں ہے ان جیسا. آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، آپ جیسے بھی ہو. ہمیں نیک ہونا چاہیے، ہمارے سروں پر ٹوپی ہونی چاہیے، تسبیح درود استغفار ہونی چاہیے، یہ ٹھیک. مگر اس کے باوجود میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، تم جیسے بھی ہو. تمہارے حصے میں وہ آیا ہے جس کا نام بخشش کے لیے کافی ہے. مجھے نہیں خبر کہ آپ نے کیا سنا بھی ہے یا نہیں. تم جیسے بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد تم اس چادر میں آ گئے ہو جسے چادر شفاعت کہتے ہیں. کہہ دو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. دونوں ہاتھ کھڑے یا کر دو. رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یا رسول اللہ، لبیک. اچھا چلو چلو مجھے بتاؤ، کوئی ایک نبی ایسا بتا دو، کوئی رسول بتا دو ایسا، کوئی رسول بتا دو جس کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہو. چلو. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حذیفہ ان هذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ. اور سنی ہاتھ دے رکھ کے کہے سبحان اللہ. کوئی اور ہے؟ بولو بولو ہے؟ کوئی رسول بتا دو جس کے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں. اور کوئی رسول بتا دو جس کی تصدیق کرنے والے کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے تڑپے. چلو دو قدم اور آگے بڑھو. کوئی ایک رسول بتا دو جس کے صحابہ کی شان یہ ہو کہ اعمال ایک پاسے. بس یہ ہیں میری باتیں جن سے کچھ مولوی اختلاف رکھتے ہیں. رکھتے رہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں. جب عشق کیا تو ڈرنا کیا. اے صاحب اب ہم حضور کی شان چھپائیں؟ نہیں ہو سکتا ہم سے. ایک صحابی نے اٹھ کے حضور کو عرض کی آپ فلانے کی شفاعت کرو گے؟ کہا کروں گا. فلانے کی کرو گے؟ اور کتنی احتیاط کریں، ابھی نام نہیں لے رہے، کس کس کا پوچھا تھا جبکہ حدیث میں موجود ہے. فلاں کی کریں گے؟ کہا کروں گا. فلاں کی کریں گے؟ کہا کروں گا. فلاں کی کریں گے؟ کہا کروں گا. چوتھی مرتبہ ابو ذر بولنے لگے تو فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلودو، بیٹھ جا. شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری امت کے جتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں اپنی چادر میں لپیٹ کر جنت میں لے جاؤں گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آر دیے نہ پار دیے، کل ساری، کل ساری، کل ساری. آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں تو میں ظلم کر رہا ہوں؟
اور اگر مصطفیٰ بتائیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا عاجزوا الکرامت والمفاتیح یومئذ بيدي وانا اکرم ولد آدم على ربی یطوف علی الف خادم کانهم بیت مکنون اللہ. جی سانس ہے تو کہہ دو سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس بن مالک راوی لکھن والا جڑا احمد رضا بریلوی, گھوڑے ادھر موڑو تو گل سنو. سرکار نے فرمایا میں ہوں وہ, اپنی طرف سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میں محمد ہوں کہ جو قبر میں سے سب سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہوں گا. بولیں کہ بلا, بولیں کہ بلا. اگر اس سے اختلاف کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے. بعد میں جیسا کدے فون بھی نہیں چکیا. فرمایا ہم سب سے پہلے اٹھیں گے, وانا قائدہم, ہم قیادت کریں گے. کسی کو خبر نہیں ہوگی حشر کا میدان کہاں ہے, مجھ محمد کو پتا ہے کہاں ہے. ہاتھ تھے رکھنا چاہیے سبحان اللہ. اچھا پھر کیا کریں گے حضور؟ انا خطیبہم اذا انصتوا, کوئی نہیں بول سکے گا. کوئی منہ سے بولیں آپ سارے. ابھی میدان معاشر نہیں ہے, ابھی بولیں. میدان معاشر میں بولنا چاہو گے پھر بھی نہ نہ نہ, وہاں نہ جمیل نہ جمال, بس آمنہ کا لال. کوئی تقریر نہیں کر سکے گا سوائے مصطفیٰ کے. ہمیں قربان جامع بریلی علیہ بابے تو بابا بریلی علیہ فرماتا ہے ملک خاص کبریا ہو, مالک ہر ماں سوا ہو. ارے ملک خاص کبریا ہو, عقل عالم سے ورا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. سب سے اول سب سے آخر, ابتدا ہو انتہا ہو, مصطفیٰ ہو خیر الورا ہو, سرور ارد و سرا ہو, مجتبا ہو عقل عالم سے ورا ہو, کوئی کیا جانے کہ کوئی کیا جانے کہ کیا ہو. ارے پاک کرنے کو وضو تھے 1.25 لاکھ. کچھ ہوش ہے جی؟ 1.25 لاکھ نبی پاک کرنے کو وضو تھے, تم نماز جاں فضا. کچھ سمجھ بھی آ رہی جے؟ او بھائیو آ رہی جے؟ اور توانا آ رہی ہے؟ توانا آ رہی ہے؟ 1.25 لاکھ نبی پاک کرنے کو وضو تھے. بھئی پاک ہو جاؤ, پاک ہو جاؤ, نماز آ رہی ہے. پاک کرنے کو وضو تھے, تم نماز جاں فضا ہو. وہ بشارت کی اذان تھے, وہ نبی بشارت کی اذان تھے. اس اذان کا مدعا ہو, قرب حق تھے وسیلے سب نبی تم, اصل مقصود خدا ہو. قرب حق کی منزلیں تھے, اس سفر کا منتہا ہو. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ, کیا مساوی ہو. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ لاہور والے ہاتھ کھڑا کر کے دسو سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو. سب مقام 1.25 لاکھ گلاں کر دے ہو, 1.25 لاکھ نبی سب مقام, تم لا مقام. جے تو تمہیں سمجھ آ رہا ہے تو پھر آگو سبحان اللہ. سب مقام, تم لا مقام تن ہے تن.
جڑیں بڑوں غور کرو. تن ہے کون؟ وہ چاچا پگڑی والے نہیں، وہ میری جان تیرے تے قربان 1.25 لاکھ نبی. ہاں جی فرمایا سب مقام تم لا مقام ہے، تن ہے وہ تن ہے تم جانے صفا ہو. سب تمہارے گھر کے رستے، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو. میں ایک باری پھر پڑھا سبحان اللہ، سمجھ نال کرنی ہے. سب تمہارے، سب کیا داتا صاحب خواجہ صاحب میرے لیے ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، 1.25 لاکھ نبیوں کی ہو رہی ہے. وہ 1.25 لاکھ رستے ہیں، یہ بتاتے ہیں منزل مصطفیٰ. کہہ دو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سب تمہارے در کے رستے اور ایک تم راہ خدا ہو. سب تمہارے آگے. یا رسول اللہ 1.25 لاکھ کم و بیش سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو. یہ آمد رضا ہے. سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو. ارے دل بھر اگلا جملہ بھی سن لو. سب تمہارے در کے سوالی بارگاہ تک تم رسا. کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، ایڈی جی کھوپڑی وچ نہیں آمدہ مصطفیٰ. اج تک سائنس نو سمجھ نہیں آ رہی، انگلی دے اشارے نال چن ٹوٹیا کہندے مڑ جڑیا. جس کا ایک اشارہ تیری سمجھ سے بالا تر ہے، پورا محمد کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. او بھائی یہ حضور پاک تم خوش نصیب ہو، مارا خوش نصیب ہو سارے کہ حصے میں مصطفیٰ کے آئے ہو. اور ٹھیک ہے یار اسی بڑے من لیا پاپیاں، من لیا بہت کٹیاں، لیکن تو یہ بھی تو ماننا کہ دے بابا بریلی والا فرماتا ہے بد ہیں مگر انہی کے ہیں، باغی نہیں ہے ہم. وہ زیادہ سے زیادہ بد بولو گے نا، وہ گناہگار ہیں مگر اس کے ہیں قیامت کے دن کا جو شفیع ہے. بس حضور سے محبت کرو. میں نے بہت آگے بات کرنی تھی، بس اتنی کروں. وعدہ کرو حضور سے پیار کریں گے. اب بتلاؤ اتنی عظمتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی رفتوں والا، اتنی شانوں والا، اتنی شوقتوں والا، اتنے کرم والا، اتنے حلم والا، اتنے جود والا، اتنی عطا والا، اتنی بڑی نگاہ والا محبوب ملے تو کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ تھوڑا اونچا بولو. سبحان اللہ. اٹھانا چاہیے نا جی. میں وہ ادھر آ رہا ہوں، فائدہ اٹھانا چاہیے. تو پھر جو کچھ حضور نے فرمایا کون کون مانے گا؟ اب دل سے بتلاؤ انہوں نے کس کے لیے فرمایا ہے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ روزی ملے گی. کیا چاہیے؟ عزت ملے گی. کیا چاہیے؟ مغفرت ملے گی. کیا چاہیے؟ جنت ملے گی. کیا چاہیے؟ عرش کا سایہ ملے گا. یہ سب کچھ ملے گا تو مصطفیٰ کا دامن تھام لے. میں تھوڑا جا ملنگ جا بندہ تو میں واسف علی واسف صاحب میں بڑے چنگے لگ دے.
तुसां सारियां कोलों माफी नाल कल करे भी क्लिप ना बने होवे। मसला है ना। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह, फरमाते हैं तुम ये तो देखो, जब खुदा ने अपना महबूब ही तुम्हें दे दिया, जब खुदा ने महबूब ही अपना तुम्हें दे दिया तो और कौन सी चीज बचा कर रखेगा? जब महबूब दे दिया तो सब कुछ महबूब के सदके में दे दिया। बस सिर्फ इतनी बात है कि रसूलुल्लाह के फरामीन पर अमल किया है। कौन है जो वादा करे कि मैं करूंगा? है? बोलो 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 बोलो। हजूर ने फरमाया गीबत अशद्दु मिन ज़िना। ये इसी अफजल नबी का फरमान है, इसी नूर नबी का फरमान है, इसी अव्वल नबी का फरमान है। अभी अभी जिसकी शान तुमने सुनी है ना, उसी नबी ने फरमाया गीबत से बच, कि गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का थोड़ा जा मैं सुनदा उच्चा है जी। असी सवेरे शाम खाने, अगर ये हदीस मालूम है फिर गीबत क्यों? ऐ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, वफा के कुछ तकाजे हैं और वफा के तकाजों में पहला तकाजा है कि मुस्तफ़ा की मान ले। मानते सब हो मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा की मानो। ये इस वक्त टाइम क्या हुआ है? 1:15 बजे तक अगर तुम मुस्तफ़ा को मानते ना होते तो इस गर्मी में यहां बैठे ना होते। ये तो पक्की बात है कि आप मुस्तफ़ा को मानते हो। अब आप मुझसे वादा करो हम मुस्तफ़ा की भी मानेंगे, गीबत नहीं करेंगे। बल्कि अगर किसी मुसलमान भाई की गीबत हो रही हो तो जो गीबत करने वाला है उसे रोक दो, वादा करो ऐसा करेंगे। उस पर हदीस शरीफ सुना दूं। सरकार करीम ने फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की इज्जत उसकी पीठ के पीछे जाया ना होने दे और उसकी इज्जत की हिफाजत करे, मेरे रब ने मुझे बताया है कि मोहम्मद प्यारे तेरे रब के जिम्मे करम पर है कि उसको दोजख से आजाद कर दे। आप वादा करते हैं इस पर अमल करेंगे? नमाज रसूलुल्लाह की, हाँ वो तो एक हदीस शरीफ है, मोमिन की मेराज है। मोमिन की, ऊंचा बोलो। आप वादा करें हम नमाज की कोशिश करेंगे। अपनी माँ और अपने बाप का अदब करो। ये मेरा फरमान नहीं है, ये उस नबी का फरमान है जिसकी अभी आपने शान सुनी। बल्कि अगर मैं आप 1 मिनट आप मुझे देते हैं, तवज्जो करते हैं मेरी तरफ, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। हजूर ने फरमाया मंबर वालिदैहि व अला अहलिही व अला वलदिही व अला खिदमिही तूबा लहू। फरमाया जेड़ा बंदा अपनी मां ते अपने प्यो ते पैसे खर्च करे, अपनी बीवी के लिए पैसे खर्च करे, अपनी औलाद के लिए पैसे खर्च करे, अपने मुलाजमों पर पैसे खर्च करे, फरमाया मैं मोहम्मद उसे खुशखबरी देता हूं। अब अगला जुमला भी सुन लो। फरमाया उसे मैं खुशखबरी देता हूं इस बात की कि अल्लाह ने इस सारे पैसे का क़यामत के दिन हिसाब नहीं करना और अल्लाह इस सारे पैसे को उसके लिए सदका बना देगा। अपने माँ बाप पर भी खर्च करोगे? मैं बोला थे बड़े पैसे खर्च दे हो, अपने माँ बाप के लिए करोगे? चलो एक आखिरी हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूं। गुनाहों से कौन कौन पाक होना चाहता है? अपने आका पर दरूद पढ़े पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद हो उस नबी पर जिसने गुनाहों से निकलने का तरीका बताया। और रावी का नाम है उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हजरत सैयदना उस्मान बिन, हजूर ने फरमाया है उस्मान जो अच्छे तरीके से वजू करे
تو میرا رب اس کو گناہوں سے خالی کر دیتا ہے اور اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی ناخن کے اندر گناہ چھپا ہوا ہو تو میرا رب اسے بھی ختم فرما دیتا ہے۔ آپ بس آخر میں وعدہ کریں کہ ہم اپنے آقا کے ان فرمانوں پر عمل کریں گے، حضور سے عشق کریں گے، اہل بیت سے عشق کریں گے، صحابہ کرام سے محبت رکھیں گے، داتا صاحب سے محبت رکھیں گے، خواجہ صاحب سے محبت رکھیں گے، کل اولیاء سے محبت رکھیں گے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے محبت رکھیں گے، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کریں گے، سچ بولیں گے، حرام سے بچیں گے، غیبت سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں اس وعدے پر پورا رہنے والا بنائے۔ ایک منٹ جن دوستوں نے یہ پروگرام کا ارینجمنٹ کیا ہے کون ہے، وہ کہاں ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ دانش بھائی آپ کا شکریہ، اور آپ کے جتنے ساتھی ہیں بھائی ہیں، ایک ایک بندے پر اللہ کے فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ وما توفیق